اب آگے سنیے، یہ نسائی شریف بیٹے پھر لو مجھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے۔ کون سی نماز سے؟ جہری نماز سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي احد منکم آنفا، تو سرکار نے پوچھا میرے پیچھے ابھی کسی نے پڑھا تھا؟ قال رجل، ایک آدمی بولا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں بھی کہا تھا میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں کی جا رہی ہے۔ منازعت کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق کو چھیننے کی کوشش کرنا، یہ ہے منازعت۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یہ میری شان ہے۔ تو جس نے میرے ساتھ اس مسئلے میں منازعت کی، کیا مطلب؟ حق میرا ہے، استعمال خود کیا، اس نے تکبر کیا، سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ پتہ چلا منازعت کا معنی کیا ہے؟ حق کسی کا استعمال خود کرنے کی کوشش کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی کہوں میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھنا حق میرا ہے، یہ پیچھے مقتدی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سرکار نے جب یہ فرمایا، قال، تو راوی کہتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك، صحابہ کرام نے جب سرکار کا یہ فرمان سنا کہ مالی انازع القرآن، جب یہ الفاظ سنے تو جہری نمازوں میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے امام کے پیچھے پڑھنے سے باز آ گئے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے امام نسائی نے جو چیپٹر باندھا ہے، باب قائم کیا ہے، اس کا نام بھی رکھا ہے ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر بہ، امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراءت کو چھوڑنا۔ چھوڑی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے کی جاتی ہو۔ پتہ چلا پہلے لوگ پڑھتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جب سے سرکار سے سنا تو جہری نمازوں کے اندر انہوں نے امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے نسائی شریف 128 اور حدیث نمبر ہے 920۔ چیپٹر میں سنا دیا، میں نے سنا دیا ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر بہ۔ اچھا، یہاں سے معلوم ہوا کہ پہلے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا ترک کیا گیا تھا، اور جہری نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھنا اس کے دلائل زیادہ ہیں، دلائل اس کے زیادہ ہیں۔ بعد میں سری نمازوں کے اندر بھی، یعنی ظہر اور عصر کے اندر بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گیا تھا۔ پہلے جہری نمازوں میں اس کے دلائل زیادہ ہیں، بعد میں سری نمازوں کے اندر بھی۔ مشہور صحابی رسول ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان سے ان کے شاگرد حضرت عبید اللہ نے پوچھا اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، آپ امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں کچھ پڑھتے ہیں؟ فقال لا، انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ پتہ چلا پہلے جہری نمازوں کے اندر امام کے پیچھے پڑھنا بند ہوا، پھر سری نمازوں کے اندر بھی بند ہو گیا تھا۔ یہ حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، جلد 2 ہے، صفحہ 141 ہے، حدیث نمبر 2819 ہے۔ اسی مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 136 پر حدیث نمبر ہے 2797۔ اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد اللیثی، یہ مشہور تابعی ہیں، حدیث مرسل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی یا عصر کی، تو ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے قرات شروع کر دی، اور ایک آدمی نے اس کو منع کرنا شروع کر دیا، چپ کر رہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرات کرتا تھا اور یہ مجھے منع کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی ہی کا قرآن پڑھنا ہے۔ اب چلیے ان حدیثوں پر تو شاید کوئی کلام کرے، لیکن اب مسلم شریف کی حدیث سن لیجیے۔ مشہور کاتب وحی ہیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ کاتب وحی ہیں، یہ دیکھیں
میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں کس سے لے کر بیان کر رہا ہوں؟ اپنے استادوں سے. تو جو فتویٰ دیا جاتا ہے اپنے اساتذہ کے علم سے بندہ حاصل کرتا ہے، پھر آگے فتویٰ دیتا ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے. مدینہ شریف کے مفتی صاحب بھی تھے، کاتب وحی تھے. انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ لا قراءۃ مع الامام فی ہے؟ ظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آگے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء. میرا خیال ہے ہماری اتنے دلائل کافی ہیں. اب چلیے اگلے حصے کی طرف کہ مخالفین بھی تو کچھ پڑھتے ہیں نا. کتنی دیر ہو گئی؟ 51 منٹ. چلیں پھر مخالفین کے جو دلائل ہیں نا ان پر گفتگو کل کر لیں گے انشاءاللہ. مولا یصلی